دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ بھی اس روح زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو صاحب جلال ہے اور اکرام کرنے والا ہے۔ پیارا دوستو، جب قرب قیامت میں اس روح زمین پر پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا تباہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی اس تباہی سے پہلے دوستو بہت سی نشانیاں ایسی ہوں گی جو ظاہر ہو کر پوری ہوں گی، اور جن میں سے بہت سی نشانیاں آج کے دور میں پوری ہو چکی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جہاں قرب قیامت میں ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، اور وہیں پر قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں خانہ کعبہ کو بھی گرا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی، اور خانہ کعبہ کو کب اور کون گرائے گا، اور خانہ کعبہ کو گرانے والے شخص کی شکل صورت کیسی ہوگی، اور خانہ کعبہ کو گرانے والے شخص کے بارے میں ہمارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور قیامت کی اس نشانی کے پورا ہو جانے کے بعد قیامت کتنے عرصے بعد آئے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت رکھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر نسل انسانی رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس روح زمین پر نازل فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس تعمیر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو بے شمار فضیلتوں سے نوازے ہے، اور خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ مقدس گھر ہے جہاں پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ میں بے شمار آنے والے لوگوں اور مسلمانوں کے دلوں کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ وہ مقام ہے جہاں کروڑوں اربوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق اس طرح منہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ جب تک اس روح زمین پر قائم ہے تب تک یہ دنیا بھی قائم ہے۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی ایسا ہوگا جو خانہ کعبہ کو اپنے مفاد کے لیے گرا دے گا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی دولت کو حاصل کرنا ہوگا۔ خانہ کعبہ کو گرانے والا شخص 2 چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ شخص خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اور خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی اتار دے گا، اور خانہ کعبہ کے تمام خزانوں کو لوٹ لے گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑتے رہو جب تک کہ وہ تم کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کعبہ کے خزانوں کو سوائے اس حبشی کے علاوہ کوئی نہیں نکالے گا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں 2 چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ پیارے دوستو، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ہے اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، اور کعبہ کے پتھر کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس حبشی کے حلیے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کے سر پر بال نہیں ہوں گے، اور اس کے جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے جوڑ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور مزید حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حبشی کے بارے میں بتایا کہ یہ شخص خانہ کعبہ کو لوہے کے ایک ہالے سے شہید کرے گا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آخر کب گرایا جائے گا، اور یہ نوبت کب آئے گی، اور یہ شخص جب خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں روایت میں آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کو بھول چکے ہوں گے اور اس مبارک جگہ کو
عزت و احترام کی نظر سے نہ دیکھا جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے لوگ ہی پامال کر دیں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی اور خانہ کعبہ کو اس کے رہنے والے ہی برباد کر دیں گے۔ اور جب ایسا ہوگا اور عربوں کی ہلاکت کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا، اور اس کے بعد حبشہ سے ایک لشکر نکلے گا جو خانہ کعبہ کو برباد کر دے گا۔ پیارے دوستو، اس تباہی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر پھر دوبارہ کبھی آباد نہ ہوگا اور یہی لوگ خانہ کعبہ کے خزانوں کو لوٹ لیں گے۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ کو گرانے والے شخص کا نام ذو سویقتین ہوگا۔ اس حبشی کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ یہ شخص 2 چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا اور اس کے تمام خزانوں کو لوٹ لیا جائے گا، اور جب لوگوں کے درمیان خانہ کعبہ کی حرمت ختم ہو چکی ہوگی تو اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ادھر سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہ نے جب خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابراہ کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ پیارے دوستو، قرب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کرے گا، اور خانہ کعبہ کو گرانے والا شخص قرب قیامت میں کعبہ کو گرانے میں کس طرح کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ کافر تھے، لیکن وہ کعبے کی حرمت کی عزت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کعبے کی حرمت کو پامال نہ کیا، اسی وجہ سے خانہ کعبہ میں رہنے والے لوگوں نے خانہ کعبہ کی حرمت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہ سے خانہ کعبہ کو ابابیل کے لشکر کے ذریعے بچا لیا اور ابراہ کی فوج کو ریتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرب قیامت میں جو حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا وہ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ مکہ کے مقامی لوگ اس وقت مکہ میں رہنے والے ہوں گے تو وہ خود ہی مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کی نظروں میں خانہ کعبہ کی کوئی عزت باقی نہ رہے گی اور نہ ہی ان میں خانہ کعبہ کی تعظیم کا کوئی خیال کرے گا۔ اس طرح لوگ جب خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے دست قدرت مکہ مکرمہ کی سرزمین سے پیچھے ہٹا لیں گے۔ پھر اس کے بعد اس روح زمین پر زلزلے اور آفات آنا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کو گرانے والا یہ حبشی اور جو لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ان سب کو تباہ و برباد کر دے گا اور ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلے والی قومیں ہلاک ہوئی ہوں، اور ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔